بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ طٰہٰ، نمبر 20۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ طٰہٰ نمبر 20 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 108۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دور میں سب لوگ اس انقلاب کی دعوت دینے والے کے پیچھے چل پڑیں گے جس کی دعوت میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں ہے۔ سورہ 18 آیت نمبر 1۔ اور مخالفت کی تمام آوازیں خدائے رحمان کے نظام کے سامنے خاموش ہو جائیں گی، اور سوائے قدموں کی خاموش آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جب بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، معاشرے کے پیچ و خم اور اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ یتبعون الداعی، سورہ 20 آیت نمبر 108۔ جس دن یہ اس داعی کا اتباع کریں گے، سیدھی سی بات ہے کہ حقیقی پہاڑ تو کسی داعی کا اتباع نہیں کرتے۔ یہاں اس سے فوراً اس چیز کا اشارہ دے دیا کہ وہاں جبال کا لغوی معنی پہاڑ نہیں لیے جائیں گے۔ قرآن تو اتباع کہتا ہے، پہاڑ تو اتباع نہیں کرتے۔ یہاں کہا ہے کہ یہ اس دن ہوگا جب یہ انقلاب کے داعی کا اتباع کریں گے۔ قرآن نے داعی کی خصوصیت بتائی، لا عوج لہ، سورہ 20 آیت نمبر 108۔ اس داعی کی دعوت میں کسی قسم کا غیر محسوس پیچ و خم نہیں ہے، یعنی اس داعی کی دعوت میں اس کے پیش کردہ نظام میں اور خود اس کی زندگی کے اندر کوئی پیچ و خم نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ باطل کے نظام کے پیچ و خم اس کے ہاتھوں ختم ہوتے ہیں، جس کی اپنی زندگی میں کوئی پیچ و خم نہیں ہوتا۔ ایک ہی لفظ میں خدا نے داعی کی کتنی خصوصیت بتا دی۔ سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، حمد و ستائش کی سزاوار ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر ایک کتاب نازل کی جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ سورہ 18 آیت نمبر 1۔ پیچ و خم نہ ہونا تو منفی بات ہوئی، تو پھر اس کتاب میں مثبت بات کیا ہے؟ وہ ہے قیمن، سورہ 18 آیت نمبر 2۔ یعنی کتاب اور اس کے داعی کا بتایا ہوا راستہ سیدھا ہے، استادہ ہے۔ جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی وہ سیدھی، واضح اور متوازن نظر آئے گی۔ اس میں کوئی فکری، ادراکی، ذہنی اور شعوری پیچ و خم نہیں ہے۔ یہ پیچ و خم قرآن کا اتباع کرنے سے ختم ہوں گے۔ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جب آگے چلنے والا قرآن کے مطابق چلے گا تو ٹیڑھا میڑا نہیں چلے گا، لہٰذا پیچھے چلنے والے بھی ٹیڑھ میڑ کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ قرآن کے مطابق چلیں گے۔ متبعین نے تو لیڈر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور لیڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ لا عوج لہ، اس کی دعوت میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں۔ اس قسم کے داعی کی اتباع میں معاشرے کی اونچ نیچ، کجروی اور ٹیڑھ پن نکل جاتا ہے۔ لیڈر کی اپنی زندگی میں کوئی پیچ و خم نہیں، اس کی چال ڈھال میں کوئی سکم نہیں، وہ سیدھا سادہ متوازن ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا اتباع کرتا ہے جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ ایسے داعی کے نظام میں افراد کے پیچ و خم نکل جایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے مطابق معاشرہ قائم ہونے دو، والغوا فیہ، سورہ 41 آیت نمبر 26۔ شور، کائیں کائیں کی آوازیں خدائے رحمان کے نظام کے سامنے خاموش ہو جائیں گی۔ ان کے خاموش قدموں کی آہٹ کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دے گی۔ مغلوب لوگ دندناتے ہوئے نہیں چلا کرتے، ان کا سارا شور و غوغا اور ہنگامہ پست ہو جایا کرتا ہے۔ مغلوب لوگ جب چلتے ہیں تو دبے قدموں چلا کرتے ہیں۔ ان سرداروں کی خدائے رحمان کے نظام میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ آواز پست ہوگی، چلنے تک میں تعظیم و احترام کے طور پر اتنی احتیاط برتیں گے کہ پاؤں کے بھی آہٹ نہ آنے پائے۔ آیت نمبر 109۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ ایسے دور میں کسی کی رفاقت کسی کے کچھ کام نہ آئے، ہاں مگر اس کی رفاقت کام آئے گی جو خدائے رحمان کے قانون کے مطابق پسندیدہ بات کرے۔ الشفاعۃ کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48۔ آیت نمبر 110۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔
خدا کا قانون مکافات سب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر چکے ہیں اور ان کے اعمال کے عواقب جو پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بات اس وقت ان کے علم میں نہیں آ سکتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ آیت نمبر 111۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ خدائے حی قیوم کے نظام میں تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی نمود ہو جائے گی۔ وہ اس نظام کے استحکام کے لیے بطیب خاطر اٹھ کھڑے ہوں گے اور قوانین خداوندی کی اطاعت دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ کریں گے۔ ان کے برعکس جو ظلم و زیادتی کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ نظام خداوندی کی تحویل میں تمام افراد کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے گی۔ آنت الوجوہ سورہ 20 آیت نمبر 111۔ لفظ وجہ کے لغوی معنی چہرے کے اور رخ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چہرے کے لیے لفظ رخ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں چہرے کو وجہ کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں وجوہ کا لفظ شخصیت پرسنالٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی تمام تر مخفی صلاحیتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ تو بیان کیجئے، یعنی بظاہر جو ہوا ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مضمر چیز ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، وہ بتاؤ۔ لہٰذا انسان کی جو مضمر صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ وجوہ لفظ آتا ہے۔ اس لفظ سے پہلے آناتے ہے، اس کے معنی ہے مضمر مخفی چیزوں کا محسوس ہو جانا، نشو و نما پا کر ابھر کر محسوس طور پر سامنے آ جانا۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ پہلے تو ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر محسوس طور پر باہر آ جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آئیں گی؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قوانین خداوندی پر مبنی نظام کے تحت دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ سے چلتی تلوار اور چلتے تیر خدا چلایا کرتا ہے۔ یہ ابلیس کے مقابل خدا کے آنے کا انداز ہے، ورنہ خدا اور ابلیس بذات خود یوں مقابلے پر نہیں آیا کرتے۔ باطل کے لیے جو ہاتھ اٹھے گا اسے ابلیس چلائے گا، اور جو ہاتھ حق و صداقت کے لیے اٹھے گا اس کو خدا اٹھائے گا۔ انت الوجوہ للحی القیوم سورہ 20 آیت نمبر 111۔ انت کے ایک معنی تو اوپر آ چکے ہیں کہ مضمر صلاحیتوں کا ظاہر ہو جانا، کھڑے ہو جانا، سامنے آ جانا۔ انت کے دوسرے معنی کے لیے یہاں للحی القیوم آیا ہے، یعنی صلاحیتیں تو نشو و نما پا جائیں گی، ابھریں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کیا جائے۔ بندوق تو ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور چوکیدار کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، لیکن جرم کا تعین تو بندوق کے استعمال پر ہوتا ہے، نہ کہ بندوق پر۔ اسی انت کے مادے کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، یعنی مضبر صلاحیتیں ابھریں گی تو صحیح، لیکن ساتھ ہی اطاعت کے لیے جھکی ہوئی ہوں گی، سرکش نہیں ہوں گی۔ یہ جھکنا للحی القیوم کے لیے ہوگا، یعنی خدائے حی قیوم کے زندگی بخش نظام کے لیے جھکنا ہوگا۔ خدائے رحمان حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور انسانیت کو زندہ رکھتا ہے، خود بھی قائم ہے اور انسانیت کو بھی قائم رکھتا ہے۔ انت الوجوہ للحی القیوم، خدائے حی قیوم کے اس زندگی بخش نظام میں تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی نمود ہو جائے گی۔ وہ صلاحیتیں اس نظام کی اطاعت میں جھکیں گی، سرداروں کی شرر فشانیوں کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا شعلہ حیات افسردہ ہو جائے گا۔ وقد خواب من حمل ظلما سورہ 20 آیت نمبر 111۔ جو ظلم کو جگہ جگہ اٹھائے پھرنے والے ہوں گے، یعنی جو ظلم کو بکھیرنے والے ہوں گے وہ ظلم کو جگہ جگہ اٹھائے پھریں گے۔ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے تھا اس کا اس جگہ پر نہ ہونا۔ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیے، ظلم کے مختلف انداز سمجھ آتے چلے جائیں گے۔ خوابہ عمومی ترجمہ تو ہے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ لفظ قرآن کریم میں انسانی ذات کی نشو و نما کے سلسلے میں آیا ہے۔ قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا سورہ 91 آیات 9-10۔ جس نے اپنی ذات کی نشو و نما کر لی وہ کامیاب و کامران رہا، اور جس نے اپنی ذات کو اپنی مفاد پرستیوں کے بوجھ تلے دبائے رکھا اسے ابھرنے نہ دیا تو اس کی کشتے حیات ویران ہو گئی، اس کا شعلہ حیات افسردہ ہو گیا، اس کی انسانی صلاحیتیں خوابیدہ کی خوابیدہ رہ گئیں۔ وہ اس چکماک پتھر کی مانند ہو گیا جس میں آتش افروزی کی صلاحیت تو تھی لیکن اس کی چنگاری کی نمود نہ ہو سکے، اور اس طرح وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جائے۔ صلاحیتوں کا ہونے کے باوجود ان کا نمود نہ ہونا خوابہ ہے۔ آج کل تو ماچس ہے، پہلے پتھر کو پتھر سے رگڑ کر چنگاری پیدا کی جاتی تھی اور اس سے آگ جلائی جاتی تھی۔
समझा ये जाता था कि इन पत्थरों के अंदर आग का जखीरा मौजूद है। पत्थर की शक्ल तो वही रहती थी, लेकिन जब किसी वजह से पत्थर की शोलाफिशानी खत्म हो जाती तो ऐसे पत्थर के लिए अरब ख्वाब का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। ये बड़े बड़े सरदारान कुरैश पहाड़ और चट्टानों में बड़ी आग भरी थी। ठीक है, उनकी शक्लें तो यही रहेंगी, मगर उनमें शरर फिशानियों की कैफियतें खत्म हो जाएंगी। सरदारान कुरैश का शोला हयात अफसुर्दा हो जाएगा। वो चकमाक के पत्थर की मानंद होंगे जिसमें आतिश अफरोजी की सलाहियत तो है, मगर उसकी चिंगारी की नबूद ना हो सकती हो। सरदारान कुरैश ख्वाबा हो जाएंगे। आयत नंबर 112। ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما और जो शख्स खुदा के ज़ाब्ता कवानीन की सदाकत को तस्लीम करके सलाहियत बख्श काम करेगा तो उसे न किसी जालिम के जुल्म का खौफ होगा और न किसी हक तलफी करने वाले की सल्बो नेहब का अंदेशा। निज़ाम खुदाबंदी में न किसी जालिम के जुल्म का खौफ होगा और न किसी के सल्बो नेहब का। कहा कि निज़ाम खुदाबंदी में कोई जालिम किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा और ना ही कोई किसी की चीज हजम कर पाएगा, यानी हर चीज को जहां होना चाहिए वहां होगी। हजमन सूरा 20 आयत नंबर 112 के मानी होते हैं सल्बो नहब, एक्सप्लॉयटेशन, या रोजमर्रा जुबान में ये कि हजम कर गया। जुल्मन सूरा 20 आयत 112 जुल्म मैदान सियासत में होता है और हजमन हजम मैदान मुईशत में होता है, यानी सियासियात और मुआशियात दोनों के अंदर जुल्म नहीं होगा और मुईशत में हजम या हड़प कर जाना नहीं होगा। या अल्लाह, ऐसा कब होगा? कहा जब मालिक यौमुद्दीन सूरा 1 आयत नंबर 3 कायम होगा। यौमुद्दीन कौन सा दौर होगा? कहा यौमा ला तमलिकु नफ्सुन ले नफ्सिन शैअन सूरा 82 आयत नंबर 19। ये दीन का वो दौर होगा जब किसी इंसान पर किसी शख्स का इख्तियार और इख्तियार ना होगा। या अल्लाह, जब किसी का किसी पर इख्तियार और इख्तियार ना होगा तो फिर क्या ला कानूनियत होगी? कहा कि वल अम्रो यौमइज़िन लिल्लाह सूरा 82 आयत नंबर 19। हर मामले का फैसला खुदा के कानून के मुताबिक होगा, यानी यौमुद्दीन वो दौर होगा जिसमें कोई इंसान किसी दूसरे का महकूम व मोहताज ना होगा, ना ही कोई किसी मुजरिम को उसके जुर्म की पादाश से छुड़ा सकेगा। कानून साजी का हक सिर्फ खुदा को हासिल होगा, इसलिए कवानीन खुदाबंदी की हुक्मरानी होगी। यौमुद्दीन में हजमन की कैफियत नहीं रहेगी, किसी पर जुल्म भी नहीं होगा। ये सारा मसला ही मुईशत का है। सियासी मैदान जहाँ जुल्म होता है से अगर मुईशत को निकाल दिया जाए तो कोई इलेक्शन ही में ना खड़ा हो। यौमुद्दीन में ना जुल्म होगा और ना हजम होगा, कोई सरमायादार ना होगा। सूरा 83 आयत नंबर 1। कोई लेन देन के मामलात में इंसाफ से हटकर कुछ न कर सकेगा। सूरा 83 आयत नंबर 2। मामलात में कोई डंडी न मार सकेगा। सूरा 83 आयत नंबर 3। बातिल हमेशा न रह सकेगा, रुबूबियत आलमीनी कायम होकर रहेगी। सूरा 83 आयत 4-5। ऐसे दौर में अनातल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम खुदाए हय्यो क़य्यूम के जिंदगी बख्श निजाम में तमाम अफराद की मुज़मिर सलाहियतों की नमूद हो जाएगी। बड़े बड़े सरदार बुझे हुए खंगर पत्थर बन के रह जाएंगे। आयत नंबर 113। وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا यह है वो अजीम मकसद जिसके लिए हमने इस कुरान को इस कदर वाज़े अंदाज में नाजिल किया है और इसमें मुख्तलिफ अंदाज से जिंदगी की गलत रवश के नताइज व अवाकिब को बयान कर दिया है ताकि लोग गलत रवश से बचकर चलें या तारीखी सरगुज़श्तों से उनकी समझने सोचने की सलाहियतें बेदार हों और उन्हें सरफराजी और सरबुलंदी अता हो जाए। और युहदिसु लहुम ज़िक्रन सूरा 20 आयत नंबर 113। जिक्र के मानी है शर्फ व मजद और इज्जत। दूसरा लफ्ज हदस है, इसके दो मानी है, एक तो सोचने समझने की सलाहियतों का बरूमंद हो जाना है और दूसरा मानी है शरफ, रिफत और बुलंदी मिल जाना। कुरान की तालीम इंसान के साथ ये करती है। कुरान करीम के मुतल्लिक दूसरी जगह है, ये कुरान जिसके मुतय्यन करदा रास्ते पर तू चल रहा है तेरे और तेरे मुतबईन के लिए बड़े शरफ और अजमत का मौजब है। सूरह 43 आयत नंबर 44। आयत नंबर 114। فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
پس اس طرح یہ لوگ علا وجہ البصیرت اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیں کہ قوانین خداوندی کے ساتھ وابستہ رہنے سے کس طرح غلبہ و قوت اور بلندی و سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جس خدا کے قوانین ہے وہ شاہنشاہ حقیقی بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ پس قرآنی پروگرام پر عمل کرنے کے سلسلہ میں اے رسول اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی معاملہ میں وحی کی روح سے مکمل ہدایات نہ مل جائے اس میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ تمہارے علم میں ہدایات کے مکمل ہونے سے اضافہ ہو جائے تو پھر اگلا قدم اٹھایا جائے۔ سورہ 75 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 115۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے بذریعہ نبی پہل آدم یعنی نوع انسانی پر ایک عہد کو نبھانے کی ذمہ داری ڈالی کہ وحی کے مطابق چلنا اس نے عہد بھی کر لیا، لیکن اس نے اپنے عہد کو نبھانا چھوڑ دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وحی کی رہنمائی کے بغیر ہم نے اس میں انسان میں عزم کی پختگی نہ پائی۔ ناسیہ سورہ 20 آیت نمبر 115۔ اس کا عمومی ترجمہ بھول جانا کیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ بھول جانا کوئی معصیت نہیں ہے، بھول جانے پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے عزم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عربی میں فاناسیہ کے معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پیچھے پھینک دینا ہوتے ہیں۔ نیز اس کے معنی عمدن کسی چیز کو ترک کر دینا، عمدن معصیت کرنا، انکار کر دینا اور سرکشی کرنا ہوتے ہیں۔ یہ معنی کیوں لیے گئے اس کی تائید سورہ 20 آیت 121 سے ہوتی ہے، جہاں ہے کہ آدم انسان نے اپنے رب سے سرکشی اختیار کی۔ فاناسیہ کی تفسیر تو قرآن نے عصا سورہ 20 آیت نمبر 180 کہہ کر دی۔ کوئی چیز دو طرح سے ترک ہو سکتی ہے، نمبر 1 بھول جانے سے اور نمبر 2 ارادے سے۔ یہاں عصا کہہ کر بتا دیا کہ ترک کر دینا اور چھوڑ دینا بھول جانا نہیں تھا۔ بھول جانا ایک ایسی لغزش ہے جسے قرآن نے لمما سورہ 53 آیت نمبر 32 کہا ہے۔ مومن سے اگر لمما قسم کی لغزش سرزد ہو جائے تو یہ معصیت نہیں ہوتی، ہاں البتہ معصیت کے قریب ضرور لے جاتی ہے۔ قرآن ایک دم سختی نہیں کرتا، نفسیاتی اصطلاح کے لیے تدریجی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم نوع انسانی سے کہہ دیا تھا کہ وحی کی رہنمائی کو نہ چھوڑنا۔ اس نے عہد کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا، پھر فاناسیہ، لیکن اس نے عہد کو ترک کر دیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے ملائکہ کائناتی قوتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے، لیکن ابلیس انسان کے اپنے ہی مفاد پرستی پر مبنی جذبات نہ جھکے۔ الا ابلیسا سورہ 2 آیت نمبر 34۔ ابلیس یعنی انسانی جذبات نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ کائناتی قوتیں تو خدا نے مسخر کر دیں اور ان سے کام لینے کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر رکھ دی۔ خارجی قوتیں تو قابو میں آ گئیں، اب رہ گئی انسان کی اندرونی قوتیں، یعنی ذاتی مفادات پر مبنی قوتیں، جسے ابلیس یا شیطان بھی کہا گیا ہے۔ انہی اندرونی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے تاکہ گمشدہ جنت دوبارہ مل جائے۔ فعل اور عمل میں فرق نیز 2 عظیم انقلابات۔ فعل و عمل دونوں کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ مجبور اشیاء کائنات کے کام کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، سورہ 16 آیت 50، اور انسان کے کام کرنے کے لیے عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے کام کرنے سے متعلق لفظ اعملوا سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کام بلا ارادہ ہو، حتیٰ کہ جو کام عادتاً کیے جائیں عرب انہیں بھی عمل نہیں کہتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کام التزاماً ہو، مسلسل ہو، جو کام بھی ہنگامی طور پر کیا جائے خواہ بالارادہ ہی کیوں نہ کیا ہو، عرب اس کو بھی عمل نہیں کہتے۔ جو رسومات مذہب کی دنیا میں عادتاً اور تقلیداً ادا کی جاتی ہیں، زبان کے اعتبار سے ان کو عمل نہیں کہا جائے گا۔ مذہب کی جو رسم عادتاً یا تقلیداً ادا کی جائے گی وہ عمل کے زمرہ میں نہیں آتی، تو نہ ان کا گناہ ہے اور نہ ثواب ہے۔ اشیاء کائنات کے کام کرنے کو یعملون نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ تو کچھ بھی بلا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس راستے پر انہیں لگا دیا گیا ہے سر جھکائے اس پر چلتے رہتے ہیں۔ پہلا عظیم انقلاب۔
مجبور اشیاء کائنات میں ایک صاحب اختیار و ارادہ انسان کا اضافہ ہو جانا پہلا عظیم انقلاب تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی شے میں اختیار و ارادے کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اختیار و ارادہ لامحدود خدا کے پاس ہے، اور خدا کا عطا کردہ محدود اختیار و ارادہ انسان کے پاس ہے۔ یہ خدا کا شروع سے چلی آ رہی تخلیق کائنات کے طریق سے انحراف تھا۔ ایسی صاحب اختیار و ارادہ مخلوق کو مجبور مخلوق کے درمیان میں چھوڑ دینے کا مطلب اشیاء کائنات اور خود انسان کی تباہی تھا، کیونکہ انسان صرف عقل کی روح سے نہیں جان سکتا کہ مجبور مخلوق سے کس طرح کام لیا جائے تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی پرامن گزرے اور اخروی زندگی بھی خوشگوار رہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ کی حامل غیر مرئی ذات کا عطا کیا جانا اس بات کی علامت تھا کہ اب طبعی ارتقاء مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کہ اب ارتقاء انسان کی غیر مرئی ذات میں ہونا ہے۔ ذات عالم امر کی چیز ہے، اس لیے اس کے ارتقاء کے لیے خدا نے عالم امر سے زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایات وحی بذریعہ انبیاء عطا کی۔ عالم امر میں انسان کے لیے متعین ہدایات کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان اپنی ذات کی نشو و نما کر سکتا ہے۔ قرآن نے جہاں عام طور پر صرف انسان کہا ہے تو اس سے مراد مخلوق ہے جو صاحب اختیار و ارادہ تو ہو لیکن خدا کے قانون کے تابع نہ چلے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا اختیار و ارادہ استعمال کرے۔ سورہ 33 آیت نمبر 72 میں حمل امانت کے معنی امانت میں خیانت ہوتے ہیں۔ تاج العروض کے مطابق حمل الامانت کے معنی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ انسان سے قبل کائنات میں یفعلون ہی یفعلون تھا، جب انسان کو کائنات میں اختیار و ارادہ عطا کیا گیا تو یعملون بھی ہونے لگا۔ انسان سے قبل کائنات میں عمل نہیں تھا، صرف فعل ہی فعل تھا۔ کسی مخلوق کا کائنات میں بلا ارادہ عمل کرنے کا یہ پہلا انقلاب تھا۔ اگر انسان کو بھی زندگی بسر کرنے کے قوانین ودیت انبلٹ کر دیے جاتے تو انسان بھی کائنات کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مجبور مخلوق ہوتا۔ انسان کو اختیار و ارادہ دے کر رہنمائی نہ دینا بھی انسان پر زیادتی ہوتی، اور خدا کسی پر زیادتی نہیں کیا کرتا۔ اس لیے انسانوں کے لیے وہی بذریعہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرا عظیم انقلاب، بچے کو تو آپ انگلی پکڑ کر باہر ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ بچہ اپنے ماحول سے واقف ہو کر اپنے قدموں پر خود باہر جا سکے۔ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کو انگلی پکڑ کر چلنے میں شرم آتی ہے، وہ بڑا ہو کر انگلی پکڑے بغیر چلنا چاہتا ہے۔ انسان کے بچپنے میں انبیاء آتے رہے، انسان انگلی پکڑ کر چلتا رہا، یہاں تک کہ انسان آغاز شباب پر پہنچا تو اس کو انگلی پکڑ کر چلنے میں شرم آنے لگی۔ خدا نے جب دیکھا کہ انسان اب خود راستہ طے کر سکتا ہے، بس اس کو سائن بورڈ دینے کی ضرورت ہے، تو خدا نے حدود اللہ باؤنڈری والز دے کر آزاد چھوڑ دیا کہ ان حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو۔ اس سے قبل انبیاء کے ادوار میں قوانین و اصول کی جزیات تک بھی دے دی جاتی تھیں، کیونکہ انسان کی عقل جزیات کو خود طے یا متعین کرنے کے قابل نہ تھی۔ اب انسان کی آغاز جوانی تھی، عقل اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اصول و قوانین کی جزیات انسانی عقل خود متعین کر سکے۔ اس مرحلے پر خدا نے وہی بذریعہ انبیاء کرام ہدایت کا یہ منفرد طریقہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ اگر قیامت تک انسانیت کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا تو یہ اپنے قدموں پر کبھی کھڑا نہ ہو سکتی۔ اس مقصد کے لیے خدا نے قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرآن عطا کیا۔ سورہ 10 آیت نمبر 64۔ جو کچھ انسان سے قیامت تک کے لیے کہنا تھا وہ سب قرآن میں کہہ دیا۔ سورہ 6 آیت نمبر 116۔ اس کو محفوظ کر دیا۔ سورہ 15 آیت نمبر 9، تاکہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ سورہ 5 آیت نمبر 97۔ ظاہر ہے بالغ ہونے پر ہی انسانیت کھڑی ہو سکتی تھی اور آگے چل سکتی ہے۔ انسان کو تا قیامت درکار ہدایات دینا اور ان کو محفوظ کر دینے کا منطقی نتیجہ ختم نبوت کا اعلان تھا۔ پہلا انقلاب یہ تھا کہ خدا نے اپنی مجبور مخلوقات کے درمیان میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا۔ اس سے قبل کائنات میں کوئی مخلوق بھی صاحب اختیار و ارادہ نہیں تھی۔ اور دوسرا انقلاب یہ تھا کہ انسانیت شروع سے ایک ہی روش پر چلی آ رہی تھی۔ خدا انبیاء بھیجتا چلا آ رہا تھا، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یکے بعد دیگرے نبی بھیجے۔ قانون کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک بھی انسان کو خدا نے بذریعہ انبیاء بتائیں، کیونکہ اس کو انگلی پکڑ کر چلانا جو تھا، بچے کو انسان کو بلوغت کی طرف لانا جو تھا، تو یہ سب ہوتا رہا تاکہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کریم عطا کیا گیا کہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ سورہ 5 آیت نمبر 97۔ بالغ ہونے کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا تو انسانی بچہ شرف انسانیت سے عاری ہو جاتا۔ ختم نبوت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب من جانب اللہ انگلی ہی پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں آئے گا۔
तुम्हारा रास्ता कुरान है। कुरान अता करने के बाद आजादी इतनी दी कि कहा जी चाहे तो इस पर ईमान ले आओ और जिसका जी न चाहे उससे इनकार कर दे। सूरह 18 आयत नंबर 29। जो कौम आगे नहीं चलती, एक जगह पर खड़ी हो जाती है, वो मजहब परस्त कौम होती है। ये मिन जानबल्ला आने वाले का इंतजार करती रहती है। तमाम मज़ाहब दरअसल एक ही मकाम पर होते हैं, उनके सिर्फ नाम या अल्फाज बदले हुए होते हैं। दीन ये है कि इंसान की कोई फितरत नहीं है, इंसान साहिब इख्तियार इरादा है। इंसान को मुस्तकिल रहनुमाई कुरान में दे दी गई और साथ ही कह दिया है कि चाहे इस रहनुमाई को इख्तियार कर ले और चाहे उसका इनकार कर दे। सूरह 18 आयत नंबर 29। किस्सा आदम किसी एक फर्द की दास्तान नहीं है। खुदा ने बनी नौए इंसान की सरगुज़श्त को तमसीली अंदाज में पेश किया है। इसी आयत में है कि हमने आदम से कह दिया था कि वही की रहनुमाई को न छोड़ना। असल ये है कि हमने इस में आज़म की पुख्तगी न पाई। ये इंसान का पहला कमजोर पहलू है। ये कमजोरी ईमान से रफा हो सकती है। सूरह 20 आयत नंबर 114 में कुरानी प्रोग्राम पर अमल करने का जिक्र है। कुरान के नुज़ूल की बात है और सूरह 20 आयत 115 में किस्सा आदम आ गया। इंसान को साहिब इख्तियार इरादा बनाया, रहनुमाई की जरूरत पड़ी। हदायत खुदाबंदी यानी कुरान की जरूरत इंसान को इसलिए है कि उसके आज़म में पुख्तगी आ जाए। इंसान की अंदरूनी कुव्वतें, जज्बात जो सिर्फ अपने मफाद का सोचते हैं, उनको कुरान ने इब्लीस या शैतान कहा है। इंसान का कमाल इसमें है कि वो अंदरूनी मफाद ख्वाहिश पर मबनी जज्बात को मुसख्खर करके उन्हें वैसा ही मुसलमान बना दे जैसा ये इंसान के इब्तदाई दौर में थे। फिर जो ऐसा बनाएगा उसकी जन्नत की तश्कील होती चली जाएगी और जो ऐसा न कर सका तो उसकी जहन्नम तश्कील होती चली जाएगी। खुदा की तरफ से इंसान को उसकी जात आलम अमर से मिली है, तो जात की रहनुमाई के लिए कवानीन भी आलम अमर से ही मिले हैं। अगर इंसान उनके मुताबिक जिंदगी बसर करे तो ये दुनिया व आखिरत में इंसान की कामयाबी है। आयत नंबर 117। فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى। हमने आदम को बताया कि ये इब्लीस तेरा और तेरी रफीका का दुश्मन है, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये तुम्हें जन्नत से निकाल छोड़े और तुम महरूम होकर रह जाओ। खुदा ने आदम यानी बनी नौए इंसानी को बदरिया नबी बताया कि ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी यानी मर्द और औरत का दुश्मन है। जाहिर है कि जज्बात सिर्फ मर्द या तन्हा औरत के अंदर नहीं बल्कि दोनों के अंदर होते हैं। महाकाती अंदाज तो ऐसा है कि ये कुछ खुदा ने इंसान को इसी मजलिस में बताया था, लेकिन ये किसी नबी के जरिए बताया होगा जिसने आदम नौए इंसानी से कवानीन खुदाबंदी पर चलने का अहद लिया था। सूरह 20 आयत 115, सूरह 2 आयत 213। खुदा बराह रास्त इंसानों से अहद नहीं लिया करता। नबी ने इंसानों को बताया कि दुश्मन खारिज में नहीं है, तुम्हारे अंदर है, इसका ख्याल रखना। मुमकिन है ये तो ये जन्नती जिंदगी से निकाल बाहर कर दे और यूं तुम जिगरपाश मशक्कतों में पड़ जाओ। इसी नबी ने कहा होगा कि अगर मुशाजरत यानी मेरी और तेरी का इम्तियाज बरकरार रहा तो ये जन्नती जिंदगी कायम नहीं रहेगी, मुसीबतों में पड़ जाओगे। आयत नंबर 118। إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى। इस वक्त जन्नती जिंदगी में तुम्हारी ये हालत है कि ना तुम्हें रोटी की फिक्र सताती है और ना कपड़े की। आयत नंबर 119। وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى। इस जिंदगी में ना तुम्हें प्यास का खौफ है और ना सूरज की तपिश का। सूरह 20 आयत 118 119 में इंसान के इब्तदाई दौर की जन्नत की कैफियत बताई गई है। आयत नंबर 120। فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى। आखिरकार शैतान अपने ही मफाद परस्त जज्बात ने उसको नौए इंसानी को वर्गलाया और कहा, ए आदम नौए इंसानी, क्या मैं तुझे एक ऐसे दरख्त का पता निशान बताऊं जिससे तुम्हें हयात जावेद हासिल हो जाए और तुम्हें ऐसी ममलकत मिल जाएगी जिस पर कभी जवाल ना आए। लफ्ज शजर का मफहूम मुलाहिजा फरमाएं सूरतुल बकरा की आयत 35 के तहत। वसोसा का मफहूम, वसोसा के मानी खूबसूरत बात के हैं, यानी कान में चुपके से मनपसंद अल्फाज कहना। वसोसा शिकारी शिकार का दबे पांव जब पीछा करता है तो न चाहते हुए भी हल्की सी आहट हो ही जाती है। दबे पांव इसलिए चलता है कि कहीं शिकार को आहट न हो जाए। दबे पांव चलने से पैदा होने वाली खफीफ सी आहट को वसोसा कहते हैं। इसी तरह चलने में जेवर के बजने की हल्की सी आवाज को भी वसोसा कहते हैं, जिससे सुनने वाले के दिल में अजीब से ख्यालात पैदा होते हैं। दिल में मुख्तलिफ ख्यालात के गुजरने को भी वसोसा कहते हैं। नीज
ہر غیر واضح کلام کو جس میں مختلف آوازیں مل گئی ہوں اور گفتگو بغیر نظم و ترتیب کے ہو اسے بھی وسوسہ کہتے ہیں، اور برے خیالات کا دل میں گزرنا بھی وسوسہ ہے۔ قرآن کا ڈرامائی انداز دیکھیں، شیطان شکار کرنے کو نکلا ہے تو شیطان دبے پاؤں چلا ہے کہ ذرا سی آہٹ کا بھی پتہ نہ چلے، تاکہ چپکے سے بات کان میں ڈالے، شکار کو قابو کرے اور چلتا بنے۔ وسوسے کا لفظ ہی شکار کھیلنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ شیطان آیا ہی شکار کھیلنے کے لیے تھا اور پھر کان میں وہ بات کی جس کا ذکر اوپر آیت میں ہے۔ وحی کی رہنمائی کے بغیر انسان کو عمل پر آمادہ کرنے والے جذبات ہی کا نام شیطان ہے۔ انسانیت کی ابتدا میں جنتی ماحول کے بعد انفرادی مفاد پرستیوں نے انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کو سب سے بڑا خوف موت کا تھا۔ یہ مرنا نہیں چاہتا تھا اور مرنا تو انسان آج بھی نہیں چاہتا۔ چنانچہ شیطان یعنی اس کے اپنے مفاد خواہش پر مبنی جذبات نے اس کے اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھایا اور اس کے کان میں افسون پھونکا۔ اب یہاں وہی ڈرامائی انداز ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک طرف تو انسانی شعور میں ارتقا ہوا تو دوسری طرف خود انسان کے اپنے جذبات بھی شعور کی طرح ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو ان جذبات شیطان نے استعارتاً کہا کہ کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ نشان بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تمہیں حیات جاوید حاصل ہو جائے گی اور تمہیں ایسی مملکت مل جائے گی جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ انسان پہلے ہی اس کا متمنی اور متلاشی تھا۔ اس نے کہا اس کا پتہ نشان ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا یہ اولاد کے ذریعے حاصل ہوگی، وہی تمہاری بقا کا ذریعہ بنے گی، اس سے تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، لہٰذا تم نوع انسانی کے مفاد کلی کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ صرف اپنی اولاد کے مفاد کو پیش نظر رکھو، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی۔ یہ سارا ڈرامائی انداز ہے۔ آدم انسان ہے اور شیطان اپنے ہی مفاد خواہش پر مبنی جذبات ہیں۔ انسان سے اس کے جذبات نے کہا کہ اب تمہیں کھانے کو تو مل جاتا ہے لیکن تم مر جاتے ہو تو تمہارا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارا نام کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ جو تمہیں یوں کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے تو جب تک تم کھاتے پیتے ہو وہ تمہاری ملکیت ہوتا ہے، اس سے آگے تمہاری ریاست جاگیر ذمہ داری نہیں رہتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام کیسے زندہ رہے گی۔ کہا کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت سمیٹو اور اس کو وراثت میں اپنی اولاد کو دے دو، یعنی انسان نے اپنی اولاد کی خاطر زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دیا، جس سے معاشی اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوا اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے کی جد و جہد میں باہمی ٹکراؤ ہوا۔ شیطان کا یہ کہنا کہ آؤ تمہیں کچھ بتاؤں یہ وسوسہ ہے۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو بڑھاپے میں مارا مارا پھرتا ہے، دوا دارو کے علاوہ تعویذ دھاگوں تک اتر آتا ہے، پیر فقیروں اور قبروں پر جاتا ہے کہ کسی طرح اس کا نام روشن ہو جائے، میرا بوٹا لگ جائے۔ دعائیں دینے والے بھی دعائیں دیتے ہیں کہ تیرا بوٹا لگے اور ہرا بھرا رہے۔ شیطان نے ڈرامائی انداز میں کہا کہ آؤ میں تمہیں وہ شجر بتاتا ہوں، اور یہ وہی شجر ہے جس سے خدا نے اپنے کسی نبی کے ذریعے انسان کو منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ آیت نمبر 121۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ آدم اور اس کی بیوی انسانیت کے مرد و عورت مفادات سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے کیے گئے عہد 20 آیت 115 کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ انہوں نے مفاد پرستی کے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے اور وہ لگے باغ کے پتوں سے جسم ڈھانپنے۔ اس طرح آدم انسان نے اپنے رب سے کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کی اور وہ بری طرح بھٹک گیا۔ سطر کھل گئے کا مفہوم: جو باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھلے الفاظ میں کہا جائے تو وہ تہذیب کے اعتبار سے، آداب معاشرت کے اعتبار سے اوریاں الفاظ میں کہنا معیوب سا نظر آئیں تو مہذب سوسائٹی میں وہ باتیں ان الفاظ میں نہیں کی جاتی بلکہ اس کے لیے مہذب الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ جو جنسی اختلاط کا قصہ ہے اس کو مہذب سوسائٹیوں میں کبھی بھی برہنہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، اسے ہمیشہ مہذب الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو وزاداری کی کیفیت عروج پر ہوا کرتی تھی۔ مثلا حکیم معائنہ کے لیے پیشاب لانے کو کہتے تو کھلے الفاظ میں کہنے کی بجائے کہتے کل کارورا لانا۔ پیشاب کا لفظ کہنے میں کراہت آتی تھی اور کارورا اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں پیشاب ہوتا ہے، لہٰذا مہذب سوسائٹی میں ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ قرآن نے اپنے ہاں یہی انداز اختیار کیا ہے جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ جسے عام طور پر چھپانا چاہیے، مثلا جنسی تعلق وغیرہ، تو وہ کچھ برہنہ نہ ہو۔ قرآن نے قصہ ہے ابلیس و آدم نے یہ بات اسی انداز میں کہی ہے کہ جب ان کے جسم کھل گئے اور وہ باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے
لگے۔ قرآن نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 121۔ اس طرح آدم یعنی انسان نے اپنے نشو و نما دینے والے سے سرکشی اختیار کی، اس کا نتیجہ ہوا کہ اس کی معیشت خراب ہو گئی، سورہ 20 آیت نمبر 124۔ وہ غلط راستوں پر چل نکلا اور بری طرح بھٹک گیا۔ اگر اس آیت کے عمومی معنی لیے جائیں تو خیال اس طرف جاتا ہے کہ روٹی، کپڑے اور مکان کی جو کیفیت قرآن نے جنت کی بتائی ہے، یہ سطر کے عریاں ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب انسان آدم ہنوز حیوانی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کو اختیار و ارادہ عطا نہ ہوا تھا، شعور ابھی حیوانات کی طرح خام حالت میں تھا۔ حیوانات کی طرح انسان کو بھی ایک دوسرے کے سطر کی پرواہ صرف فطرت کے اشارے پر ہوتی ہوگی، اس کے بعد نہ ہوتی ہوگی۔ انسانی شعور اور جذبات کا ارتقاء۔ انسان کا شعور ارتقائی منازل طے کرتا ہوا درمیانی درجے تک پہنچا تو عین اسی وقت شیطان یعنی انسانی جذبات بھی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے میدان میں آ گئے، جنہوں نے اس کو مشاجرت کی فسونکاری کی ترغیب دی، اور عین اسی وقت اس کے شعور نے بلند ہو کر سطر پوشی کی اہمیت کو سمجھا ہوگا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، انسان حیوان سے بتدریج ترقی کرتا ہوا انسانی پیکر میں آیا ہے۔ جب انسان کا شعور خام تھا تو انسانی جذبات بھی خام ہی تھے۔ شعور اور جذبات ایک ساتھ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اس سطح پر آئے کہ جذبات نے میری اور تیری کا سبق دیا تو شعور نے سطر پوشی کی طرف راغب کیا۔ حیوانات کا شعور خام درجے کا ہوتا ہے تو ان کے جذبات بھی خام درجے پر ہی ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کا شعور درمیانے درجے تک نہ پہنچا تھا تو انسان کے جذبات بھی خام ہی رہے، اور اس دوران انسانی شعور غیر فعال رہا اور جذبات یعنی شیطان بھی غیر فعال رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات شیطان خام درجے کا شعور رکھنے والے حیوانات کو گمراہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ حیوانات کے پاس درمیانی درجے کا شعور نہیں ہوتا۔ جذبات یعنی شیطان کی رسائی نہ تو خام درجے کے شعور یعنی حیوانات تک ہے اور نہ ہی اعلیٰ درجے کے شعور تک ہے۔ اعلیٰ درجے کا شعور رکھنے والے انبیاء و صالحین کے متعلق تو خدا نے خود کہہ دیا تھا کہ تیرا زور اب میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا۔ جب انسان کا شعور درمیانی درجے پر پہنچا تو اس کے ساتھ ہی جذبات شیطان بھی ایسی حالت تک ترقی کر چکے تھے کہ فعال ہو سکیں۔ قرآن تسلسل کے ساتھ واقعات کو بیان نہیں کرتا، اب تو بات یوں نکھر کر سامنے آئی کہ جیسے ہی انسان کا شعور درمیانی درجے پر پہنچا تو اسی وقت انسان کے جذبات بھی بروئے کار فنکشنل ہونے کے قابل ہوئے تھے، کیونکہ شعور اور جذبات کا ارتقاء ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو جذبات نے میری اور تیری کی طرف راغب کیا اور دوسری طرف شعور نے سطر پوشی کی طرف راغب کیا۔ اس مرحلے میں شیطان جذبات نے شعور کو مغلوب کر لیا اور انسان نے میری تیری کر کے سرکشی اختیار کی اور بھٹک گیا۔ جس دور میں زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اس دور میں اکثر انسانوں کا شعور اعلیٰ درجے تک ارتقاء کر چکا ہوگا۔ اس دور میں شیطان جذبات کو اپنا شکار بڑی جد و جہد سے تلاش کرنا پڑے گا۔ آج تو قدم قدم پر اسے شکار مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 122۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ انسان گمراہی سے نکلنے کی راہ نہ پا رہا تھا تو پھر ان کا نشو و نما دینے والا اپنے نظر کرم سے ان کی طرف متوجہ ہوا، نبی بھیجا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ انسان کا شعور، اس کے جذبات ارتقاء کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ گئے تھے جہاں وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ بھی کر سکے۔ اس کچھ بھی کرنے میں انسان امت واحدہ والی ڈگر سے ہٹ گیا۔ قرآن نے امت واحدہ میں اختلاف کو یوں بیان کیا ہے گویا امت واحدہ بنے رہنے کی اس کو تاکید تھی۔ امت واحدہ نہ رہنے کی وجہ سے انسان مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، نہ جانے کتنے لاکھوں سال کے بعد انسان درمیانی درجے کے شعور پر پہنچا، اور نہ جانے کتنے لمبے عرصے کے بعد شعور اور جذبات میں بروئے کار آنے، فنکشنل ہونے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی۔ مشاجرت یعنی شاخ گروہ ہونے سے انسان پریشانیوں میں گھر گیا۔ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بتانا اس کے عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ خدا نے نبی کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم سے اس جگہ غلطی ہوئی ہے۔ انسان نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، سورہ 7 آیت نمبر 23، تو اس کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ قبول ہوئی سے یہ مراد کہ انسان وحی کی رہنمائی میں پھر سے اسی وحدت امت کی ڈگر پر آ گیا تھا اور اس طرح اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 123۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔
इंसान से कह दिया गया कि अहद की खिलाफ वर्जी से सूरह 20 आयत 115 तुम पस्त डिमोटेड जिंदगी पर आ गए हो। ऐसी जिंदगी का खासा यह है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, लेकिन जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत बजरिया अंबिया आए तो जो मेरी राह नुमाई की पैरवी इख्तियार करेगा तो वो ना गुमराह होगा और ना ही जन्नती आसाइशों से महरूम रहेगा। हुबूत आदम का मफहूम देखिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 35 के तहत। आयत नंबर 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى और बता दिया था कि जो कोई मेरे कवानीन से सरकशी बरतेगा तो उसकी रोजी दुनिया में तंग हो जाएगी और ज़ुहूर नताइज क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। अंधा उठाए जाने का मफहूम जो कौम खुदा की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर न करे तो मुआशरे की नाहमवारियों की वजह से उस कौम की रोजी तंग हो जाती है। रोजी से मुराद मईशत है। ये जो कहा गया है कि खुदा की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर न करने वालों को हम ज़ुहूर नताइज के वक्त अंधा उठाएंगे तो उससे मुराद यह है कि तबई जिंदगी में उसकी जात नश्वोनुमा नहीं पा सकी होगी, इसलिए इंसानी जात जिंदगी के अगले मराहल तय करने के काबिल नहीं होगी। आंखें और रोशनी की तो उसको जरूरत होती है जिसने आगे सफर करना हुआ। एक जगह पर ठहर जाने वालों को आंखें और रोशनी की क्या जरूरत। एक मकाम पर ठहर जाना जहन्नम है, एक दूसरी जगह है यहाँ का अंधा वहां भी अंधा होगा। सूरह 17 आयत नंबर 72। इससे भी यही मुराद है कि जिसने इस तबई दुनिया में खुदा की रहनुमाई से अंधों जैसा सलूक किया, उसके मुताबिक जिंदगी बसर न की तो उखरवी जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने के लिए उसके पास रोशनी नहीं होगी। रोशनी न हो तो इंसान चल नहीं सकता, चलेगा भी तो मंजिल की तरफ नहीं चल सकता, बस एक ही जगह पर टामक टोइयां मारता फिरेगा। आयत नंबर 125। قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا वो कहेगा कि ऐ मेरे नशो नुमा देने वाले, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो अच्छा खासा तबई तौर पर देखने वाला था। तबई तौर पर तो सब देखते हैं, सारे हैवानात देखते हैं, लेकिन इंसान का तबई जिंदगी में देखना उसी का देखना शुमार होगा जो खुदा की रहनुमाई रोशनी में जिंदगी बसर करे। ऐसे लोगों को उखरवी जिंदगी में मजीद इर्तिकाई मराहल तय करने के लिए रोशनी दी जाएगी, यानी आंखों वाला पैदा किया जाएगा। और जिन्होंने तबई जिंदगी में खुदा की रहनुमाई से अंधों जैसा सलूक किया होगा उनके पास उखरवी जिंदगी में मजीद मराहल तय करने के लिए रोशनी न होगी। इसीलिए वो कहेगा कि दुनिया में तो मैं अच्छा खासा देखता भालता था, अब ये क्या हुआ? जिनके पास उखरवी जिंदगी में रोशनी न होगी वो अहले जहन्नम होंगे, क्योंकि अहले जहन्नम ने तो एक मकाम जहन्नम पर ठहर जाना है, मजीद सफर तय नहीं करने, इसलिए उनको रोशनी की जरूरत न होगी। आयत नंबर 126। قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى उससे कहा जाएगा कि ये इसलिए हुआ कि हमारे कवानीन तेरे पास पहुंचते रहे तो तूने उन्हें नजरअंदाज किया, इसलिए आज तुझे हमारे कानून ने नजरअंदाज कर दिया है। नसी का मफहूम फा नसीतहा सूरह 20 आयत नंबर 126। या नसी या निसियान का आम तर्जुमा भूल जाना किया जाता है। इसके मानी सिर्फ भूल जाना ही नहीं होता, बल्कि अगर कोई शख्स अपने पास रखी हुई चीज की हिफाजत करना छोड़ दे तो उसे भी निसियान कहते हैं। इसी तरह नसी के मानी तर्क कर देने के भी हैं। मसलन नसुल्लाह फा नसियाहुम, उन्होंने कवानीन खुदाबंदी को छोड़ दिया तो खुदा के कवानीन ने उनकी हिफाजत करना छोड़ दिया। एक और जगह पर है, देखना तुम कहीं उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने खुदा के कहे को तर्क कर दिया, यानी खुदा के कहे को पसे पुश्त डाल दिया, तो उसके नतीजे में वो अपने आप ही को भूल गए। सूरह 59 आयत नंबर 19। यानी खुद उनकी अपनी जात ही उनकी निगाहों से ओझल हो गई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी ताकीदें की लेकिन तुमने इन सब को भुला दिया। यहाँ भुला दिया से ये मुराद नहीं कि वो ताकीदात तुम्हारे हाफजे से निकल गईं, बल्कि मुराद है कि तुमने उन पर अमल नहीं किया। आयत नंबर 127। وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى और इसी किस्म की सजा दुनिया में मईशत की तंगी और तबाही हम उसको देंगे जो अपने रब के कवानीन से सरकशी बरतता है और उनकी सदाकत को तस्लीम नहीं करता, और मुस्तकबिल की जिंदगी में उससे भी ज्यादा शदीद और देरपा अजाब मिलेगा। आयत नंबर 128। أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اے رسول، ان مخالفین کو کیا یہ حقیقت بھی ہدایت کی طرف لانے کا سبب نہ بنی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سرکش قوموں کو تباہ کر دیا جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً تاریخی شواہد میں حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 129۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اگر تیرے رب کے قانون مہلت کے مطابق ظہور نتائج کا وقت پہلے مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ہلاکت کا عذاب جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ کبھی کا چپک گیا ہوتا۔ آیت نمبر 130۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ جو کچھ یہ مخالفین تیرے خلاف کہتے ہیں اس سے تنگ مت پڑو اور نہ ہی حوصلہ ہارو، اور صبح شام اور رات کی گھڑیوں میں دن کے اطراف میں یعنی دن رات ایک کر کے نظام خداوندی کے قیام میں اس طرح جد و جہد کرتے رہو کہ نظام خداوندی خدا کی حمد و ستائش کی زندہ شہادت بن کر دنیا کے سامنے آ جائے، اس طرح تیری تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 131۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور جو کچھ ہمارے طبعی قوانین نے ان مخالفین کے مختلف طبقات کو دنیاوی زندگی کی آرائش و آسائش کا سامان دیا ہوا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، وہ تو ان کے لیے ایک بھٹی ہے جس میں یہ جل کر خود ہی بسم ہو جائیں گے۔ جو کچھ خدا کے نظام ربوبیت کی روح سے ملتا ہے اس میں ہر طرح کی خوشگواری ہوتی ہے اور اسی کے لیے بقا بھی ہوتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کہا گیا کہ مخالفین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم شاید حق پر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف تم ہی حق پر ہو، لیکن فی الحال صبر و استقامت سے کام لو اور مخالفین کے مال و دولت کی طرف نہ دیکھو، اس لیے نہیں کہ یہ چیز قابل نفرت ہے، نہیں، قابل نفرت نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسا کرو، آخر الامر تو یہ چیزیں تم ہی نے حاصل کرنی ہیں۔ یہ سارے ذرائع ان مخالفین سے چھیننے کے بعد تم نے مساوات انسانیہ قائم کرنی ہے۔ ایسا تو سابق انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے فرعون عکیشہ دابیوں کا اور اس کے مظالم کا حوالہ دیا۔ سورۃ 10 آیت نمبر 88۔ جماعت مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے کے لیے سورہ 15 آیت 88 میں بھی کہا گیا ہے، اور تسلی دی کہ حزن میں مبتلا مت ہو۔ سورہ 5 آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنی جماعت کو تاکید کرتا رہ کہ وہ فرائض زندگی کو قوانین خداوندی کے مطابق تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہیں اور خود بھی اس پروگرام پر استقامت سے جمع رہے۔ نظام خداوندی اپنے لیے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ہمارا نظام تم کو رزق دے گا، اور جو لوگ اس نظام کی نگہداشت کریں گے انجام کار ہر قسم کی خوشگواریاں انہی کے لیے ہوں گی۔ وَأَمْرُ لَعَلَّكَ بِالصَّلَاةِ سورہ 20 آیت نمبر 132۔ عمومی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ تو اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتا رہ اور خود بھی اس پر کار بند رہ۔ اہل اس لفظ کے معنی ہے ابتدا تو گھر سے ہی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں رسول کے اہل میں وہ شامل ہیں جو رسول پر ایمان لائے ہوں، کیونکہ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اس کی بیوی حضرت نوح کے اہل نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے اس کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ محض دنیاوی رشتہ داری کی بنیاد پر قرآن کسی کو اہل قرار نہیں دیتا۔ مروجہ نماز پڑھنے سے قرآن کی اقامت الصلاۃ کی ادائیگی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔
حقیقت یہ ہے کہ مذہب میں نہیں بلکہ دین کے نظام میں یعنی نظام خداوندی میں ان اجتماعات کی جنہیں ہم نماز کے اجتماعات کہتے ہیں بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن محض جس شکل کے اندر ہم نماز کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں یہ قرآنی الصلاۃ کے فریضہ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ صرف مذہبی رسم کی ادائیگی ہے جو ہم عادتاً رسمن کرتے ہیں۔ عادتاً اور رسمن انسان بعض چیزیں کیا کرتا ہے، وسیع معنوں کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے بھی الصلاۃ کے معنی فرائض منصبی ہیں۔ دین کسی پر جتنے بھی فرائض زندگی عائد کرتا ہے اس کے لیے صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس میں زندگی کے تمام فرائض منصبی آ جاتے ہیں۔ یہ جسے آپ نماز کہتے ہیں مذہب میں نہیں نظام اسلام میں نماز خداوندی میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن مذہب کی نماز کو دین کے اجتماعات صلاۃ کسی طرح بھی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ عربی زبان میں ہر اس کام کو جو بالارادہ اور استقامت سے التزاماً اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے عمل کہتے ہیں۔ کوئی ہنگامی طور پر کیا گیا کام یا جو کام عادتاً اور رسماً کیا جائے عربی زبان کی روح سے اس کو عمل ہی نہیں کہا جا سکتا، ایسے کام کو فعل کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں انسانوں کے ایسے بالارادہ اور استقامت پر مبنی کام کرنے کے لیے اعملوا ہی آیا ہے، مومنین کے لیے اعملوا الصالحات ہی آیا ہے۔ اعملوا الصالحات کے اندر تو وہ عمل آئے گا جس عمل کے اندر ارادہ، استقامت اور تسلسل موجود ہو۔ کوئی چیز جو رسماً عادتاً یا ہنگامی طور پر کی جائے تو عربی زبان کی روح سے اس کے لیے عمل کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ زندگی کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے تو ارادہ، تسلسل اور استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ جب مروجہ نماز کسی طرح بھی عمل کے زمرے میں نہیں آتی تو ثواب کیا ملے گا؟ صلاۃ سے مراد فرائض زندگی ہیں۔ ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں، قل انت صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قل اے رسول کہہ دے، انت صلاتی یقیناً میری زندگی کے فرائض منصبی و نسکی اور زندگی کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے میرے طور طریقے و محیایا اور میری زندگی، الصلاۃ یعنی فرائض زندگی میری پوری زندگی کو محیط ہیں، و مماتی اور میری موت یعنی میری موت تک بھی فرائض زندگی ادا کرنے میں آتی ہے تو آئے، للہ رب العالمین کیونکہ میری زندگی اور موت صرف اور صرف نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ رواں ترجمہ میرے فرائض زندگی اور ان کو ادا کرنے کے طور طریقے اور میری زندگی اور موت صرف اور صرف نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ میری تمام تر جد و جہد کا مقصد نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہے۔ الصلاۃ کے بارے میں مزید ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 133۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ اور یہ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے پوچھو علم و برہان کی وہ کون سی بات ہے جو انبیاء سابقہ کے صحیفوں میں آئی تھی اور قرآن میں نہیں آئی۔ سورہ 5 آیت نمبر 48۔ قرآن بینات دلائل و برہان دیتا ہے اور مذہب میں معجزات و کرامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ خدا نے اپنے طبعی قوانین کو معطل کر کے کبھی معجزہ نہیں دکھایا۔ یہ بات ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا، یعنی خدا اپنے قوانین کے مؤثرات کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ قرآن تو مخالفین سے بھی یہ کہتے ہوئے برہان کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو برہان پیش کرو۔ سورہ 2 آیت نمبر 111۔ یعنی ذرا جذبات سے الگ ہٹ کر علم و بصیرت کی روح سے بات کرو، دلیل لاؤ۔ آیت نمبر 134۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ہی مخالفین کو ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کا اتباع کرتے۔ اگر ہم اتباع نہ کرتے تو پھر ہمیں بے شک ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ سورہ 5 آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 135۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔
اے رسول تم ان سے کہہ دو میں اپنے پروگرام پر چلنے کے نتائج کا انتظار کرتا ہوں، تم بھی اپنی روش پر چلنے کے نتائج کا انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون ہموار اور سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور وہ کون ہیں جو اپنی منزل پر پہنچے۔ یہاں سورہ طٰہٰ اختتام پذیر ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔